السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بقولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وازل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہا واحدا احدا الذي لم يتخذ في عز جلاله صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسوله المجتبى ارسله للفاظ امره بعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعيبة علمه ولجا امره لهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه اوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله۔ آج عید مباہلہ، جمعہ بھی وہ بھی عید کا دن، جمعہ بھی عید کا دن ہے اور 24 ذی الحجہ بھی یوم مباہلہ ہے۔ اور آج کے دن ایک اور بہت عظیم واقعہ رونما ہوا، وہ ہے کہ آج ہی کے دن آیہ ولایت بھی نازل ہوئی۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام حالت رکوع میں ہے اور پورا واقعہ آپ برابر مسلسل سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے حالت رکوع میں انہوں نے وہ اپنی انگوٹھی عطا فرمائی اور اس کے اوپر آئے ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بس اور بس اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور مومنین میں سے وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ آیہ کریمہ جو ہے اس وقت نازل ہوئی کہ جب مولا علی حالت رکوع میں فقیر کی مدد کر رہے تھے، اور وہ آج ہی کا دن 24 ذی الحجہ، اور کل 25 کا دن وہ ہے کہ جب یعنی کتنے اہمیت ہے 25 کل کا دن وہ ہے کہ جب سورہ حلقہ نازل ہوا، جب در اہل بیت سے روٹیاں چلی ہیں اور اس کے بعد وہ سورہ حلقہ نازل ہوا ہے، تو مسلسل 2 عیدیں جو ہیں لگاتار ہیں۔ تو بہت اہمیت، بہت عظمت، بہت شرف، بہت مرتبہ ہے۔ مختصر وقت میں کیونکہ طبیعت میری پیٹھ کی تکلیف بھی ادھر بہت زیادہ بڑھ گئی، کوئی سفر بہت زیادہ ہو گئے تو پیٹھ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، اس کی وجہ سے مجھے ذرا دقت بھی ہے۔ عرب میں بہت تیزی سے، یہ تھوڑی سی بریف ہسٹری، بہت چھوٹی تھی، چند لفظوں میں وہاں کی ہسٹری بیان کر دی جائے کہ بہت تیزی سے عرب میں اسلام پھیلا۔ عیسائی مسلمان ہو رہے تھے، یہودی مسلمان ہو رہے تھے، تو عیسائیوں میں بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی اور یہودیوں میں بھی کھلبلی مچی ہوئی کہ پورے عرب سے ہمارا دین ختم ہوتا جا رہا ہے، پورے عرب سے ہمارا مذہب جو ہے مٹتا جا رہا ہے اور اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے طوفان کی جیسے آج کل آپ دیکھیں امریکہ میں، یورپ میں اسلام طوفان کی رفتار سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے گھبرا کر سازشیں ہو رہی ہیں، گھبرا کر پلاننگ ہو رہی ہے۔ کبھی وہ ٹوین ٹاورز گرائے جاتے ہیں، تو کبھی افغانستان پر حملہ ہے، تو کبھی عراق پر حملہ ہے، تو کبھی لیبیا پر حملہ ہے، تو کبھی ایران کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کبھی کسی کو، کبھی کہیں، ہر طرف شیعہ سنی لڑوانے کی کوشش، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اسلام بڑھنے نہ پائے، جو طوفان کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اس کو روک لگ جائے۔ تقریباً یہی حال اس وقت تھا کہ جتنی بھی مخالف طاقتیں تھیں وہ سب کے سب گھبرائے ہوئی، پریشان، مضطرب کہ ہم اس کو روکے تو کس طرح سے۔ اور مسلمان عرب اتنے بہادر، اتنے شجاع کہ ساری جنگیں لڑ کر دیکھ لیا، ہر ایک میں ہار ہوئی، لہذا تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تیر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، بہادری میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لشکر کشی میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے سب کر کے دیکھ لیا اور سب میں ہار ہوئی اور ہم کو ہر چیز میں شکست ہوئی۔ تو لہذا اب کیا کیا جائے؟ کہا جنگ میں تو نہیں ہرایا ہے، کٹ حجتی میں ہرا دیا جائے، بحث میں ہرا دیا جائے۔ ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ تلوار کے دھنی ہیں، یہ جنگجو سپاہی ہیں، ان کو بحث کرنا کہاں سے آئے گا؟
ان کو گفتگو کرنا کہاں سلیقہ ان کو، لہذا ان کو بحث میں ہرا دیا جائے، ان کو گفتگو میں ہرا دیا جائے، اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا مذہب برحق ہے۔ یہ تلوار سے تو جیت گئے لیکن زبان سے ہم سے نہیں جیت پائے، منطق میں ہم سے نہیں جیت پائے، لاجک میں ہم سے نہیں جیت پائے۔ لہذا اس وقت ہمیں اپنے مذہب کو پھیلانے کا اور اسلام پر روک لگانے کا پورا موقع مل جائے گا۔ لہذا پلاننگ کی گئی کہ جنگ نہیں لڑی جائے بلکہ زبانی گفتگو کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہرا دیا جائے، رسول اللہ کو معاذ اللہ شکست دے دی جائے۔ اس وقت ہم اعلان کریں کہ ہماری فتح ہو گئی اور اسلام کی شکست ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ ایک چیز ہوتی ہے بحث و گفتگو، ایک ہوتی ہے کٹ حجتی۔ آپ نے سنا ہوگا محاورہ اردو کا، کٹ حجتی۔ ایک صاحب جا رہے تھے کسی مباحثے و مناظرے میں شرکت کرنے، اور یہ خالی ہاتھ جا رہے تھے، نہ کوئی کاغذ، نہ قلم، نہ کوئی کتاب، کچھ نہیں۔ ارے بھائی مباحثے کے لیے جا رہے ہو، مناظرے کے لیے جا رہے ہو، سامنے بڑے بڑے عالم ہوں گے، کچھ کتابیں تو لے لو حوالے کے لیے، کچھ پوائنٹ نوٹ کر لو۔ کا کوئی ضرورت، نہ کتاب کی ضرورت، نہ قلم کی، نہ کسی کاغذ کی، نہ کسی پوائنٹ کی۔ جیتوں گا میں ہی، جیتوں گا میں ہی۔ ارے بھائی کیسے جیتو گے؟ بھائی کوئی کتاب کا حوالہ دو گے، کسی جگہ کا حوالہ دو گے، تم کچھ منطق پیش کرو گے، کوئی لاجک پیش کرو گے، کوئی فلسفہ، کہ نہیں جیتوں گا میں نہیں۔ کیسے جیتو گے؟ کہ ان کی کوئی بات مانوں ہی گا نہیں۔ وہ کہیں گے دن ہے تو میں کہوں گا رات ہے، وہ کہیں گے رات ہے تو میں کہوں گا دن ہے۔ جب کوئی بات مانوں ہی گا نہیں تو جیت تو میری ہی ہوگی۔ بس یہی انداز اختیار کیا عیسائی مبلغین نے، کہ جو علاقہ نجران سے، جو عیسائیوں کا مشہور علاقہ، وہاں سے وہ آئے کہ کٹ حجتی کی جائے گی اور کوئی بات مانی ہی نہیں جائے گی، بعد میں اپنی فتح کا اعلان اور مسلمانوں کی شکست کا اعلان کر دیا جائے گا، کیونکہ زبان میں ہم سے کوئی بڑھ کر نہیں، بولنے میں ہم سے کوئی بڑھ کر نہیں، کٹ حجتی میں ہم سے کوئی بڑھ کر نہیں۔ لہٰذا وہ پوری ٹیم ان کی 60 لوگ تھے اس میں، پوری بڑے بڑے معنی میں وہاں کے جو پادری تھے، جو غادری پادری، وہ سب کے سب جو تھے وہ ساتھ میں تھے۔ اور اس کے بعد بحث اور گفتگو کا موقع تھا۔ بس زیادہ وقت نہیں لینا کیونکہ وقت ہوتا ہی بھی نہیں ہے زیادہ۔ بس میرے رسالت میں آئے بڑے بڑے اسقف، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے آج کل جو بشپ کہا جاتا ہے وہ آئے۔ رسول اللہ نے کوئی توجہ نہیں دی ان کی طرف، جس کو آج کے اسلام میں کہا جاتا ہے نو لفٹ، کوئی لفٹ ان کو نہیں دی۔ بہترین لباس پہنے ہوئے، زرتار لباس پہنے ہوئے بیٹھے رہے، چلے گئے، رسول اللہ متوجہ بھی نہیں ہوئے۔ دوسرے دن اس سے زیادہ قیمتی لباس پہن کے آئے کہ شاید اب توجہ ہو میری طرف، اب مسلمانوں کا رسول جو ہے ہماری توجہ کرے، لیکن رسول اللہ نے بالکل کوئی اور بے توجہ اختیار کی۔ اب وہ باہر نکل کر حیران ہو کر، اصل کی بہت ہی اہم پہلو ہے جو آپ سن چکے ہیں، آپ اس لیے یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں کہ اب تمام اصحاب سے، مسلمانوں سے حیران ہو کر وہ پوچھ رہے کیا وجہ ہے کہ تمہارا رسول ہم سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ہماری طرف توجہ بھی نہیں کر رہا ہے، جبکہ اخلاق رسول مشہور تمہارے رسول کا، تمہارے رسول کا اخلاق مشہور ہے، لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہو رہا ہو، کیا سبب کیا ہے؟ تو تمام اصحاب نے کہا کہ ہم خود حیران ہیں کہ آخر یہ انداز رسول نے کیسے اختیار کیا تم لوگوں کے ساتھ، ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بزم رسالت میں بیٹھنے والے اصحاب وہ حیران ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہماری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ رسول نے انداز کیوں اختیار کیا ہے۔ اب مجبوراً علی سے پوچھنا پڑا جو مزاج شناس رسالت ہے، یہ علی آپ بتائیے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ رسول اللہ جو ہیں وہ بالکل توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ تم ہو پادری، تم ہو راہب، تم ہو تارک الدنیا، ایک تارک الدنیا کے لیے یہ زرتار لباس مناسب نہیں ہے، یہ بہترین لباس مناسب نہیں ہے، سادہ لباس میں آؤ پھر دیکھو رسول متوجہ ہوتے کہ نہیں ہوتے۔
پھر تیسرے دن وہ بالکل سادہ لباس میں آئے، جیسے ہی آئے رسول تعظیم کے لیے اٹھ گئے، جیسے ہی آئے فوراً ان کو اپنے پاس بٹھایا، مزاج کرسی کی۔ اب مجھے اتنا بتائیے کہ جو برسوں بزم رسالت میں بیٹھ کر مزاج رسالت نہ سمجھ سکا ہو، وہ مزاج اسلام کیا سمجھے گا؟ مزاج رسالت وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہو، جس نے آغوش میں پرورش پائی ہو، جو لعاب دہن رسالت پر پلا ہو، وہی سمجھ سکتا ہے مزاج رسالت کیا ہے۔ پھر بحث شروع ہوئی، وہ تفصیل نیت کرنا ہے۔ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ رسول ہیں اور ہمارے عیسیٰ تو ہیں تو اللہ کے بیٹے ہیں، بتائیے کون افضل ہوا، پیغامبر افضل ہوا یا بیٹا؟ بیٹا ظاہر افضل ہوا، پیغمبر افضل نہیں ہوا، لہذا ہمارا دین برحق ہے، آپ اعلان کر دیجئے عیسائیت کے سلسلے میں، کیونکہ وہ اللہ کے بیٹے کا کیا دلیل کیا ہے کہ ان کا کوئی باپ ہی نہیں تھا۔ جب باپ نہیں تھا تو اس کا مطلب اللہ کے بیٹے ہوئے، اللہ کے بیٹے ہوئے۔ پھر قرآن نے دلیل پیش کی کہ تم اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کیونکہ باپ نہیں ہے، تو آدم تو زیادہ حقدار ہیں اللہ کے بیٹے ہونے کے، کیونکہ وہ تو قدرت خدا سے بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئے تھے، لہذا ان کو پہلے اللہ کا بیٹا مانو، عیسیٰ کو بعد میں مانو۔ مگر وہی کہ ہم کچھ مانیں گے نہیں، ہم کچھ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ تب وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم کے بعد بھی، یقین کے بعد بھی، ہر طرح کی منطق کے بعد بھی اگر یہ کٹ حجتی پر آمادہ ہو جائیں تو یہ رسول اس سے مباہلہ کیجیے، اس سے مباہلہ کیجیے۔ ابتحال کے معنی کہ پالنے والے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ حق و باطل کو جدا کر دے، حق و باطل کی جدائی کے لیے بارگاہ الہی میں جائیے اور جا کر اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت کی جائے، جھوٹوں پر لعنت کی جائے۔ یہ پورا طے ہو گیا۔ جناب سلمان فارسی، عجیب چیز ہے، کوئی صحابی رسول اللہ نے اختیار نہیں کیا، صرف جناب سلمان فارسی کو حکم دیا کہ جائیے اور میدان میں ایک سرخ رنگ کے کمبل، اس کے ذریعے سے ایک شامیانہ تان دیجیے۔ جناب سلمان فارسی تشریف لے گئے، سرخ رنگ کا ایک کمبل تھا، اس کے شامیانہ تانا گیا، اور بھی تو صحابی تھے، مگر حکم صرف جناب سلمان فارسی کو دیا گیا۔ اس کے بعد رسول لے کر چلے، پورا تفصیل آپ برابر سنتے رہتے ہیں، ظاہر تفصیل نہیں کرنا ہے۔ رسول اللہ لے کر چلے کہ انگلی پکڑے ہوئے امام حسن کی، گود میں لیے ہوئے امام حسین کو، پیچھے شہزادی فاطمہ زہرا، ان کے پیچھے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، ان کے پیچھے مولا۔ یہاں پر نقطہ اچھا ہے، ذاکری کا ایک پہلو ہے، اور ہے بھی حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول کے نقش قدم پہلے پڑے، رسول کے نقش قدم پہلے پڑے، اس نقش قدم پر فاطمہ زہرا کے نقش قدم، اور فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر پھر علی کے نقش قدم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم بھی پردے میں تھے، نقش قدم بھی پردے میں تھے، کیونکہ ایک نقش قدم رسول کا تھا، پھر فاطمہ زہرا، اس کے اوپر علی کا نقش قدم۔ اس کا مطلب ہے کہ نقوش قدم بھی فاطمہ کے چھپتے جا رہے تھے پورے راستے۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ عیسائی پادری بھی سامنے آئے، اور سامنے آ کر انہی نے آخر میں مباہلے سے انکار کیا، اور اس کے بعد کیونکہ آپس میں گفتگو ہو چکی تھی کہ دیکھو اگر اصحاب کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور اپنے اہل بیت کو لے کر آئیں تو مقابلہ نہ کرنا، مقابلہ نہ کرنا۔ اور اس کے بعد ان کے جملے آج بھی تاریخ میں محفوظ ہیں کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ راستہ چھوڑ دیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، جو بات مسلمان نہ سمجھ سکے وہ عیسائی سمجھ لیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں کیا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتاریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، پہاڑ بھی شکستہ ہو جائے گا۔ بڑا کتنا آسان ہے، نہ کسی انجینئر کی ضرورت، نہ کسی، آج کل دیکھیے کتنی مشکل سے پہاڑوں میں سڑکیں بنتی ہیں، کتنی مشکل سے اس میں راستے بنتے ہیں، برسوں لگ جاتے ہیں تب کہیں جا کے پہاڑ کا راستہ بنتا ہے، تب کہیں جہاں پر وہ پہاڑ کھودے جاتے ہیں۔ بڑا آسان طریقہ ہے، قرآن کی ایک آیت رکھ دیجیے جا کر، پہاڑ خود بخود اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، راستہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت نہیں تو کسی حافظ جی کو جا کے بٹھا دیجیے وہاں کے اوپر، ان کے سینے میں تو پورا قرآن موجود ہے۔ دیکھیے پھر پہاڑ میں راستہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ نہیں، ایک آیت کا پورا قرآن رکھ دیجیے پہاڑ کے اوپر، ایک کنکری بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے۔ توجہ رہے، ایک کنکری بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں، پورا قرآن وہاں پر رکھ دیجیے پہاڑ پر، ایک کنکری بھی اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں۔ تو کیا اللہ کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ کیا معاذ اللہ قرآن کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں سمجھ سکے، عیسائی سمجھ سکے کہ حقیقت قرآن کون ہے، اصل قرآن کون ہے۔ اصل قرآن اہل بیت ہے۔ یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی ہاتھ ہٹ جائے، یہ اگر کعبے کے قریب پہنچ جائیں تو کعبے کی پتھر کی دیوار شق ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے بر محمد۔ دیکھیے ایک پہلو صرف کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں بہت کم گنجائش رہتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے، تمام متفق علیہ غدیر کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے، آیے ولایت کے سلسلے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات سے انکار کر، غدیر کا واقعہ ہی نہیں ہوا تھا، ہوا ہی نہیں تھا، شیعوں کا گڑھا ہوا، آیے ولایت انکار کر دیا واقعہ سے، فلاں واقعہ نہیں ہوا تھا، فلاں واقعہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن عجیب چیز یہ ہے کہ مباہلے کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکا، مباہلے کے واقعے سے کوئی انکار نہیں کر سکا ہے۔ سعودی عرب سے جو قرآن مجید ملتے ہیں اردو زبان میں، میرے پاس 3-4 محفوظ ہیں الگ الگ علماء کے، آیت تطہیر میں اہل بیت کا ذکر نہیں، سورہ حلقہ میں اہل بیت کا ذکر نہیں، آیہ بلغ میں غدیر کا کوئی تذکرہ نہیں، اکملتو میں غدیر کا کوئی تذکرہ نہیں، پوری توجہ رہے۔ لیکن ادھر آئے مباہلہ کا تذکرہ، تو مفسر لکھنے پر مجبور ہوا کہ میدان مباہلہ میں رسول جن کو لے گئے تھے وہ فاطمہ زہرا تھیں، علی تھے، حسن تھے، حسین۔ نہیں انکار ہو سکا، لکھنا پڑا کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ان کے علاوہ میدان مباہلہ میں کوئی نہیں تھا۔ کیوں فرق ہو گیا؟ اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئیں وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان تھیں، اس سے پہلے جو جنگیں تھیں اس میں وہ مسلمانوں اور کافروں مشرکوں کے درمیان تھی۔ اگر کسی جنگ میں ہار بھی ہوئی تو مسلمانوں کی ہار ہوئی تھی، توجہ رہے، مسلمانوں کی ہار ہوئی تھی۔ لیکن اب جو جنگ ہونے والی ہے وہ مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان نہیں بلکہ اسلام و کفر کے درمیان ہے، اسلام و شرک کے درمیان ہے۔ اگر یہاں کوئی میدان سے ہٹ گیا تو یہ مسلمانوں کی ہار نہیں ہوگی، اسلام کی ہار ہوگی۔ لہذا اس میدان میں صرف معصوم جا سکتا تھا، غیر معصوم نہیں جا سکتا، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی۔ نہیں سنیے، آپ حضرات بھی سنیے، آپ حضرات بھی سن لیجئے اور ہم بھی سنیں۔
جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی، کوئی دوسرا جا بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ دیکھیں میدان خیبر میں رات بھر جاگے کہ علم ہمیں مل جائے، علم مل جائے، کیونکہ میدان لمبا چوڑا تھا، بھاگنے کا راستہ تھا، بچنے کا راستہ تھا۔ تلوار، پوری توجہ رہے، تلوار کے وار سے بچا جا سکتا ہے، نیزے کے وار سے بچا جا سکتا ہے، تیر کے وار سے بچا جا سکتا ہے، مگر لعنت کے وار سے نہیں بچا جا سکتا۔ اور لعنت کی خصوصیت یہ ہے کہ لعنت یہ نہیں دیکھتی کہ کون بھیج رہا ہے، ارے توجہ، لعنت یہ نہیں دیکھتی کون بھیج رہا ہے، بلکہ لعنت یہ دیکھتی کون مستحق لعنت ہے، کون مستحق لعنت ہے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی شخص لعنت بھیجتا ہے کسی پر تو لعنت آسمان پر جاتی ہے، آسمان پر جاتی ہے، پھر آسمان سے پلٹ کر آتی ہے، اور جو مستحق لعنت ہوتا ہے اس کے گلے کا طوق بن جاتی ہے۔ تو اگر بھیجنے والا خود مستحق لعنت ہوا تو اس کے گلے کا طوق بھی بنتی ہے۔ تو جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی، لہذا کسی کے جانے کی ہمت میدان مباہلہ میں، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت تھی، لہذا کسی نے جھوٹ موٹ بھی نہیں کہا کہ رسول ہمیں بھی لے چلیے، جھوٹ موٹ بھی نہیں کہا کہ ہمیں بھی لے چلیے، کیونکہ جھوٹوں پر لعنت کرنا تھی۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے سارے جھوٹ یاد آ رہے تھے، لہذا میدان مباہلہ میں صرف وہی گئے جو دامن عصمت والے تھے، جو معصوم تھے، جن کے دامن پر کوئی داغ نہیں تھا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو یہ ہے میدان مباہلہ کہ جس کے سلسلے میں کوئی کسی کو جرأت نہیں، کسی کو ہمت نہ ہو سکی کہ اس سے انکار کر سکے، اور سچائی ثابت ہوئی اسلام کی، دشمنوں کا جھوٹ ثابت ہوا۔ اس کے بعد جزیہ لینے پر کسی موقع پر عرض بھی کیا تھا ہم نے کہ جزیہ لینے پر آمادہ ہوئے، سال میں 2 مرتبہ جزیہ، 6 مہینے پر جزیہ ان کو دینا تھا۔ آخر میں حالت یہ ہوئی، توجہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عیسائیوں کو اہل بیت سے کیا لینا دینا، یہودیوں کو اہل بیت سے کیا لینا دینا، وہ تو دشمن ان کے ہیں، دشمن ان کے ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی، بہت بڑا دھوکہ ہوگا اگر ہم یہ سمجھے کہ یہودی ہمارا دشمن نہیں، اگر ہم یہ سمجھے کہ عیسائی ہمارا دشمن نہیں، بہت بڑا دھوکہ ہوگا، بہت بڑا دھوکہ۔ ارے یہودی ہمارا دشمن نہیں تو کیا خیبر کی ہار بھول جائیں گے؟ یہودی ہمارا دشمن ہی خیبر کی ہار بھول جائے گا؟ کیا عیسائی ہمارے دشمن نہیں مباہلہ کی ہار بھول جائے گا؟ مباہلہ کی بے عزتی، اتنی زیادہ تنگی ہو گئی تھی عیسائیوں کے اوپر۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہسٹری پیش کر رہا ہوں، بس آخری جملے سلسلے کے، اتنی زیادہ تنگی ہو گئی تھی جزیہ پیش کرنے کے سلسلے میں کہ آخر میں انہوں نے طے کیا لمبے کوٹ پہنا کرتے تھے عیسائی طویل کوٹ پہنا کرتے تھے، اور جب جزیہ دینے میں ان کو دشواری و دقت پیدا ہوئی تو راہبوں نے حکم دیا کہ اپنے کوٹ چھوٹے کرو تاکہ اس سے جو پیسے بچے وہ مسلمانوں کو جزیے کے طور پر دیے جائیں۔ تو جب بھی اپنا چھوٹا کوٹ دیکھتے ہوں گے مباہلے کی ہار یاد آتی ہوگی۔ تو کیسے وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہمارے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ تو بس یہ غلط فہمی ہوگی جس کو ہرگز اس پر یقین نہیں آنا چاہیے۔ یہ آج کل کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ حکومت ہماری پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں تصور ہے ایک شخص کے سلسلے میں کہ سارے ووٹ وہی دلوا دے گا ان کو، لہذا اسی کی بنائی ہوئی پالیسیز پر عمل کیا جا رہا ہے، اور ایسے اس کے احمقانہ بیانات اس کو ہیڈ اخبارات اردو کے چمچہ گیری میں ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں۔ ایک اخبار میں دیکھا ہیڈ لائن بنی ہوئی کہ صاحب UN کو خط بھیجا ہے،
UN کو خط بھیجا کہ آپ مداخلت کیجئے دادری کے معاملے میں، جہاں پر ایک مسلمان قتل کیا گیا۔ UNO اس کا مطلب یہ ہے کہ UNO کو خط بھیجنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے نکمے پن کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنے نکمے پن کا اعلان کر رہے ہیں تو پہلے استعفا دیجئے، پھر UNO سے فریاد کیجئے۔ آپ دو چار قاتلوں کو نہیں پکڑ سکتے، UNO پولیس آئے گی، وہ پکڑے گی دادری میں جا کر قاتلوں کو پکڑے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے بہت بڑی حقیقت کہ مسلمانوں کو UNO نے کہاں بچایا ہے جو یہاں بچائے گی، کہاں بچایا تو یہاں بچائے گی۔ فلسطین کے اوپر بمباریاں ہوتی رہی اسرائیل کی، جھوٹے بیانات آتے رہے، ہزاروں بچے مر گئے، کچھ نہ کر سکی اقوام متحدہ۔ عراق کے اوپر بمباری ہوتی رہی، لاکھوں مسلمان مر گئے، مگر کچھ نہ کر سکی اقوام متحدہ۔ لیبیا کے اوپر بمباری ہوتی رہی، کچھ نہ کر سکی اقوام متحدہ۔ آج بھی یمن کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور خود اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اب تک صرف 500 بچے مارے جا چکے ہیں اس بمباری میں، اور ہزاروں بے گناہ مارے جا چکے۔ صرف بیانات دے رہے ہیں، کوئی اس پر روک نہیں لگا سکے۔ اور بوسنیا میں تو ان کی فوج موجود تھی، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بوسنیا میں تو اقوام متحدہ کی فوج موجود تھی، ان کے سامنے عیسائیوں نے مسلمانوں کو زندہ دفن کر دیا، اور یہ سپاہی کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ تم ان کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے، ان کو خط لکھ رہے ہیں مدد کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سے بڑا احمق کوئی نہیں، یا مسلمانوں کو احمق سمجھ رہے ہو، خود یا احمق ہو تم کہ جو UNO کو دعوت دے رہے ہو۔ تم کو قاتلوں کو پکڑنا ہے، UNO کو نہیں پکڑنا ہے۔ نہ آج تک مظفر نگر کے قاتلوں کو پکڑا، نہ آج تک غازی پور میں جو پولیس فائرنگ ہوئی تھی جس میں 11 مسلمان مارے گئے تھے، قرآن جلانے کے سلسلے میں احتجاج کر رہے تھے، ایک پولیس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ وہاں سینوں کو چھلنی کر دیا مسلمانوں کے، مگر ایک پولیس والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اور آج جھوٹا بیان دے رہے، چاہے ہماری حکومت گر جائے مگر ہم اقلیتوں کی حفاظت کریں گے۔ اب تک کیا کیا جو اب کرو گے تم؟ اب تک کیا کیا ہے تم نے جو اب آگے کرو گے؟ دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ سب اندر اندر ملے ہوئے ہیں۔ بہار میں ساتھ چھوڑنا اتحاد کا خود اس بات کی دلیل ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں سے ملے ہوئے ہو تم، فرقہ پرست طاقتوں سے ملے ہوئے ہو تم۔ مسلمانوں کو اب دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اس طرح سے، اور ان چمچے مولویوں سے ہوشیار رہنا چاہیے کہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آپ نے دیکھا کہ ایک شہزادے کو صرف شیطان پر کنکریاں مارنے کے لیے وہ اپنی گاڑی پر آ سکے، لہذا سارے راستے بند کر دیے گئے تھے تاکہ وہ مجسم شیطان کے اوپر کنکریاں مارے۔ وہ مجسم شیطان کے اوپر کنکریاں مارے، اپنی گاڑی، پورا ویڈیو موجود، گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے کھڑکی سے بہت مروت کے ساتھ آہستہ آہستہ کہ چوٹ نہ لگے شیطان کو، گویا اس کی چوٹ ان کی اپنی چوٹ تھی، چوٹ نہ لگے شیطان کو، ہلکے ہلکے کنکریاں مارا، سارے راستے بند کر دیے گئے، لاکھوں لاکھ کا مجمع پھنس گیا وہاں پر، اور یہ پتا چلا کہ کتنے لوگ پیاس سے مر گئے، کچل کے تو مرے، دب کے تو مرے، کتنے لوگ پیاس سے مر گئے، کیونکہ وہاں پر 60 درجہ حرارت تھا، 60 فارنہائٹ 60، یہاں 45 ہو جاتا ہے تو لوگ مرنے لگتے ہیں، 45 ہو جاتا ہے تو مرنے لگتے ہیں، وہاں 60 ڈگری تھا کہ جس میں پورا مجمع پھنسا ہوا تھا، 30 لاکھ کی تعداد کا، اس پہ کتنے پیاس سے دم توڑ گئے، لیکن کوئی پانی پلانے والا سعودی عرب نہیں تھا، اس میں کوئی سپاہی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ یہ یزیدی ہیں، یہ یزیدی ہیں۔ آج ان کے چمچے مولوی حمایت کریں، بڑا اچھا انتظام تھا، بڑا اچھا انتظام، ارے یہ تو اللہ کی مصلحت تھی، جب مر گئے تمہیں،
اللہ کی مصلحت تھی اتنے مر گئے، خطا سعودی عرب کی نہیں تھی، مصلحت تھی۔ میں نے کہا جب اللہ کی مصلحت ہر چیز میں ہے تو پھر کسی چور کو سزا نہ دو کیونکہ اللہ کی مصلحت تھی کہ چوری ہو جائے، پھر کسی قاتل کو سزا نہ دو کیونکہ اللہ کی مصلحت تھی کہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ قاتل کو سزا کیوں دے رہے ہو، چور کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ یہاں بھی اللہ کی مصلحت چلنا چاہیے۔ جب انتظام خراب تھا تو مجرم سعودی حکومت ہے، جب مجرم سعودی حکومت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل کمیٹی کے سپرد ہونا چاہیے حج۔ اس لائق نہیں ہے سعودی عرب کی حکومت کہ حاجیوں کی حفاظت کر سکے۔ اربوں ڈالر کما تو لیتے ہیں لیکن کسی حاجی کی جان کی ان کی نگاہوں میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ایک جلسہ ہونے والا ہے انشاءاللہ سلطان آباد میں، کل 10:30 بجے شروع ہوگا اور تقریباً 4:30-5 بجے چلے گی، جس میں انشاءاللہ بہت سے سنی علماء خاص طور سے خانقاہی حضرات ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں۔ اس میں آپ عوام کو بھی دعوت ہے، کیوں غلط فہمی یہ ہے کہ صرف علماء کا جلسہ ہے لہٰذا عوام کا نہیں، عوام کو بھی دعوت ہے اس میں۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں وہاں شریک ہوں۔ سلطان آباد میں کل 10:30 بجے سے جلسہ شروع ہوگا انشاءاللہ اور تقریباً شام تک 4:30-5 بجے تک چلے گا۔ آپ تمام حضرات کو دعوت ہے وہاں کثیر تعداد میں شرکت کریں اور اس جلسے کو کامیاب کریں، کیونکہ مذہبی لحاظ سے بھی اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا اور سیاسی لحاظ سے بھی جلسے سے ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ انشاءاللہ دعا مانگیے پالنے والے بحق محمد و آل محمد اس جلسے میں ہمیں کامیابی عطا ہو، جو مقاصد ہمارے ہیں اس جلسے کے وہ مقاصد اس جلسے کے ذریعے پورے ہوں۔ پالنے والے حکومت کا رویہ جو ہمارے خلاف غلط ہے، پالنے والے رویہ صحیح ہو جائے، ورنہ یہ حکومت نیست و نابود ہو جائے، صفحہ ہستی سے حکومت مٹ جائے۔ پالنے والے امام زمانہ کا ظہور ہو اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔